حرف حقرا فاش گفتن دین توست. سویڈن کے وہ ملون کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی عمل ہے، انفرادی عمل ہے. تو میرا سوال سویڈن میں بسنے والے مسلمانوں سے ہے کہ تمہارا ذاتی انفرادی عمل کوئی نہیں ابھی تک؟ اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارا بھی ذاتی انفرادی عمل اس وقت بہت سارے ہو جانے چاہیے. بس اس کا تو دوسرا حل ہے ہی کوئی نہیں. اور دوسرا اگر اس کا ذاتی ہے تو پھر تمہارا بھی تو ذاتی خالد بن الولید والا ہونا چاہیے. تمہارا ذاتی عمل بھی تو عمر بن خطاب والا ہونا چاہیے. تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب غازی علم الدین والا ہونا چاہیے. تمہارا ذاتی عمل بھی تو عامر عبد الرحمن چیمہ والا ہونا چاہیے. تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب ممتاز قادری والا ہونا چاہیے. بس اس کی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا بات کریں. اور ایک اعلان ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے اور ہمارے پاس اقتدار بھی نہیں ہے. اقتدار پر یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور دنیا کے بدترین حاکم ہمارے اوپر مسلط ہیں اور سیاسی خسرے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے. وہ صرف اور صرف اقتدار کی حوث میں اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے پوری قوم کی عزت بھی بیچ ڈالی ہے. میرا اعلان پہلا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اتوار والے دن ظہر سے عصر تک پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ پر لبیک والے بیٹھیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے. آپ نے گھر سے مسلح اور قرآن لے کر آنا ہے. عصر سے مغرب تک سب نے اتوار والے دن قرآن اور مسلح لے کر آنا ہے. ہاتھ اوپر کرو جو لے کر آئے. پاکستان کی ہر بڑی شاہراہ پر لبیک والے، جیسے لاہور ہے تو لاہور میں باد روڈ پر، کراچی ہے تو شاہراہ فیصل پر، اسلام آباد ہے تو شاہراہ دستور پر. اس طرح جناب بڑی بڑی شاہراہوں پر قرآن اور مسلح لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ عصر سے مغرب تک، اور پھر مغرب سے عشاء بھی ہو سکتی ہے، عشاء سے فجر بھی ہو سکتی ہے. یہ تو پھر اگلی بات ہے نا. قرآن اور مسلح اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. اپنے بوڑھوں نہیں مرتے یار، بوڑھے کچھ نہیں ہوتا ہے. بوڑھوں پر بھی ساتھ لے کر آنا ہے، نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے. گھر میں کوئی بندہ نہ رہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جتنے لبیک والے سارے مین شاہراہوں پر، اگر شہر دور ہیں تو جو ان کے قریب مین سڑکیں بنتی ہیں وہاں پر آئیں گے. یہ ہمارا اعلان اس وقت ہے جب تک لبیک کے پاس حکومت نہیں ہے. اور اگر لبیک کے پاس حکومت ہوتی آج کے دن تو پھر کوئی تحریکی مارچ ریلیوں کا اعلان نہیں ہوتا. صرف ایک ٹی وی کا مائک ہوتا اور جو بھی لبیک جس کو حاکم بناتی وہ سامنے ہوتا اور وہ کہتا کہ گھروں سے ایک مسلح اور اپنا ہتھیار اور اپنی سواری لے کر صرف یہ ہمارا اعلان ہوتا کہ اپنا ہتھیار، اپنا مسلح اور سروں پر پگڑیاں تو ہم نے باندھی اسی لیے ہیں کہ وہ کفن کے لیے ہیں. ایسے بھی سفید سوٹ باندھتے ہیں، ایسے بھی شہید تو جس حالت میں بھی چلا جائے. اور اللہ کی قسم یہ یورپی یونین نیٹو کی بات کرتے ہیں
پوری دنیا ان کے قدموں میں آ جانی تھی۔ اگر یہ اعلان آپ بھی کر دیں کہ تمام مسلمان جو چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہو تو اپنا مسلح بائیں بغل میں اور اپنا ہتھیار دائیں بغل میں اور ہاتھ لبیک کے نعرے ساتھ بلند کرتے ہوئے باہر آ جائیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم کفر سے کہ یا تو تم نہیں یا تو ہم نہیں۔ یہ ہے علاج ان کا، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ قرآن بابا جی پہلے بھی کہہ گئے ہیں، یہ قرآن اس لیے جلاتے ہیں کہ تم ملعون ہو، تم حاکم پہ شرم ہو، ورنہ یار ایک اسرائیل، اتنا سا اسرائیل آج انہوں نے اس بات کو شامل کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی مسلمانوں کا بھی احتجاج، لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں چلنے دیں گے کہ جناب اس میں تورات اور یہودیوں کی تورات اور انجیل ہے جی، یہ ساری اس کا بھی جلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، لہذا ہم سے بات اسرائیل کے سفیر نے کی ہے، ہم آئندہ کے بعد اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو غیر قانونی قرار دینے لگے ہیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے پوری امت مسلمہ، پوری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ایک سفیر کے چند لفظ وہ کام کر گئے جو پوری 1.5 ارب مسلمان نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتا ہے حفظ قرآن عظیم آئین دست، اقبال کہتا ہے قرآن کی حفاظت یہ تیرا پہلا آئین ہے، اسلام کا آئین ہے۔ حفظ قرآن عظیم آئین دست یہ تیرا پہلا آئین ہے، اور حرف حق را فاش گفتن کہتا ہے جب بھی حق کی بات آ جائے سرے بازار کرنا یہ تیرا دین ہے، نہ تو آئین ہے۔ اب پوچھتے ہیں لبیک والوں کا آئین کیا ہے؟ آج کے بعد آپ کو ہمارا آئین پتہ لگ جائے، اگر لبیک کے بعد پاس حکومت آئی اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو ہمارا علاج ایک ہی ہو، اور ہمارے جو باہر بیٹھے ہیں نا بھائی وہ کہتے ہیں جی یہ جہاد کا نعرہ نہ لگائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے یورپ کو، میں کہتا ہوں دب کے لاؤ تاکہ انہوں نے پیڑ پوری ہو گئی۔ الجہاد 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 الجہاد، اور نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے، نہیں کوئی ایسی، اقبال کہتا ہے نا نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جموں کے۔ اقبال کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ رہ نہیں گئی کہ مسلمان کہیں ہم وہاں عزت سے حکومت کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاد کے لیے محمد عربی کی تلوار اٹھا لو۔ نہیں کوئی ایسی دنیا افلاک کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جموں کے۔ اور آگے اقبال کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، اوپر سے لے کے نیچے تک شکم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل کی آزادی ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو پھر قرآن کی آزادی، قرآن کے حرمت کے لیے بات ہوتی، قرآن کے تحفظ کے لیے بات ہوتی۔ ایک سے ایک پڑھ کے لائن آئے، کہتے ہیں جی یہ جناب ایسے آئیں گے، یہ وہ آئیں گے، پاکستان کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کی ناموس کو چھوڑ دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم سارے سمیت جل جائے، تمہارا سب کچھ جل جائے، زمین و آسمان آفات و بلیات سب جل جائے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ جب تمہارے دل میں قرآن کی عظمت نہیں تو تم بھی جل جاؤ، تمہارا گھر بھی جل جائے، تمہارے اسباب بھی جل جائے، ہماری آنکھ میں بھی بل نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں اگر تکلیف ہے تو قرآن کے جلنے کی ہے، اس لیے کہ وہ تکلیف اس سے، ہاں اگر تمہیں قرآن کے جلنے کی تکلیف ہوتی تو پھر جو ہاتھ تمہارے جانے والا اس ہاتھ کو ہم توڑتے، جو آنکھ تمہاری جانے پڑتی اس آنکھ کو ہم پھوڑتے، لیکن اب تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق کرے، اور غرق کرے، ان تمام اسباب کو بھی آگ لگا دے جو تم نے صرف اسلام کے لیے رکھے ہوئے، اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں رکھے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہم سب بھی مر جائیں،
اور ہم سب بھی غرق ہو جائیں اللہ کی کسی عذاب میں. عذاب ہی آئے گا نا ہم پر جب ہم محافظ قرآن نہیں ہیں. کیا کریں بھائی؟ سب صبح اٹھ کر سب کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی. بابا جی جب قرآن کی بات آتے تھے فرماتے تھے چلیا ساری گلا بعد گھروں سے قرآن پڑھن نکلے. 1974 بابا جی فرماتے ہیں سب نالوں پہلے قرآن گھروں پڑھن نکلے سا. وہ کیا مولوی، وہ کیا پیر، وہ کیا حفاظ، وہ کیا قاری، وہ کیا عوام، وہ کیا جناب، سب کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی. کسی کا بچہ قرآن کی وجہ سے ٹھیک ہوا جناب، کسی کو شفا قرآن کی وجہ سے ملی، کسی کو ہدایت قرآن کی وجہ سے ملی، کسی کو ایمان قرآن کی وجہ سے ملا، کسی کو اسلام قرآن کی وجہ سے ملا. سارا کچھ قرآن کے ملنے کے بعد جب قرآن کی عزت کی باری آئی ہے تو ہم سب بے شرم بن گئے. سب بے شرم بن گئے. اس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی. کیا کریں جی؟ کیا کریں؟ ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مر جائیں اور ڈوب کر مر جائیں. یار ایک اسرائیلی کی بات، ایک سفیر کی بات سویڈن کو روک سکتی ہے تو 1.5 ارب مسلمان کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ جھوٹ ہے. یہ پاکستان کا نام بھی، یہ ریاست کا سب فراڈ، 57 اسلامی ممالک سب جھوٹ، 1.5 ارب مسلمان سب دھوکہ، کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج قرآن کو سرعام ایسے کوئی نہ چلاتا. اور یار پارسان یہ چیزیں کہیں اس طرح لاوارث کر کے چلانا یہ بات نہیں ہے. بس ہماری بات اتنی ہے، ہاں آپ نے آنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا وہ سارے ملون حق تو یہ تھا نا کہ آج کے دن کہتے ہیں یوم تقدس منانا ہے. میں نے کہا تم تقدس کو چھوڑو، 365 دن بھی مناؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تقدس تو وہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے. تقدس تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اوپر تک جہاں تک مرضی لے جاؤ. اس کے نفاذ کی بات کرو. تم آج کے دن صرف 1 منٹ کے لیے نیول چیف بھی بلا لیتے، آرمی چیف بھی بلا لیتے، فضائیہ کا چیف بھی بلا لیتے، سارے آئی جیز بھی بلا لیتے، رینجر کے سربراہ بھی بلا لیتے، ساری جناب ایف سی کے سربراہ بھی بلا لیتے، سارے وزیر بھی بلا لیتے، اور سارے ہاتھ میں آج کلیشن کو پکڑ کر سفیر کو بلاتے سویڈن کو. اس کو کہتے ہو تم کہتے ہو کہ جناب ہم نے اس کو آزادی دی رکھی ہے، شخصی آزادی، ہم مذمت کرتے ہیں لیکن اس کی شخصی آزادی ہے. لو آج ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہمارے لیے لگایا ہے. ہم جب تک قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی ہم تم سے جنگ جاری رکھتے ہیں. 1 منٹ کی بات تھی، 1 منٹ کی بات تھی، 1 سیکنڈ کی بات تھی، لیکن کوئی نہیں، نہ کوئی بات کرے گا. ہم جناب مذمت کرتے ہیں. میں نے کہا مذمت کی ضرورت نہیں. جب مرمت کی طاقت ہو تو مذمت حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی. مذمت تو شاہ صاحب نے کہا عیسائی بھی کر رہے ہیں، مذمت تو یہودی بھی کر رہے ہیں، مذمت تو پارسی بھی کر رہے ہیں، مذمت تو ہندو بھی کر رہے ہیں. تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں طاقت دی تھی، تمہارا کام تھا تم مرمت کرتے. ہاں جس طرح ان کی مرمت کی ہے جنہوں نے تمہارے گھر کو جلایا. ہاں جس طرح ان کے لیے اسپیشل عدالتیں بنائی ہیں، جیسے ان کے لیے لوہے کے راڈ تیار کیے تھے، جیسے ان کو آدھی رات کو جناب انتی گولیوں سے مارا ہے، اس طرح مرمت کرتے تو ان کی جرت بھی نہ ہوتی بات کرتے. لیکن کیا کریں، وہی اقبال نے کہا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں. لیکن انشاءاللہ اگر بات اس حد تک آ گئی ہے تو پھر اللہ کو بھی تو کچھ منظور ہوگا، پھر اس کی قدرتوں کو بھی تو کچھ منظور ہوگا کہ وہ اپنی قدرتوں سے اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا، دین کے محافظوں کو غالب لائے گا، اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا. میں بڑی امید سے تھا کہ یہ ہماری ہمسائے ملک انہوں نے جناب حکومت حاصل کی ہے، یہ تو بلائیں گے نا ان کو کہ ہم قرآن کے نام پر آئے ہیں. لیکن نہیں، خالی نکلے. یہ بھی خالی نکلے. قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں. یہ تو پھر حکومتوں کی لڑائی رہی، یہ تو پھر ریاستوں کی لڑائی رہی. دین کی لڑائی ختم. دین کی لڑائی کے لیے اگر اس صدی میں کوئی آیا ہے تو اس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں. بس باقی سب جھوٹ نکلا، سب فراڈ نکلا، سب دھوکہ بازی نکلی. اور قرآن تو یار مشترکہ ہے، اس کی تو جناب زیر زبر کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. جی آج کیوں چپ ہو گئے؟ آج اپنی باری آئی تو سارے بندوقیں اٹھا کر سپر پاوروں سے لڑنے چلے گئے. قرآن کی باری آئی تو حکومتیں بچانے چلے گئے.
چلو واخر دعوانا